قبلہ چراغ الاولیاء نے فرمایا ہے، کیا خوب دوستوں میں بیٹھے ہوتے، فرمایا غنیمت سمجھو یہ مل بیٹھنے کی گھڑی کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تمام دوست احباب سنگی ساتھی، آج انشاءاللہ تعالی 27 اکتوبر سن 2025 اسی سارے آستانہ آریہ دربار آریہ چراغیہ کروڑ پرکاش حاضرہ۔ آج ایک خصوصی گل، خاص گل انشاءاللہ تعالی کام آنے والی درد بھری گل، ذرا قبلہ چراغ الاولیاء دی توجہ فرمائیے گا اور پوری سنیے گا، انشاءاللہ کام آئے گی۔ میں ناچیز میرے والد پاک قبلہ چراغ الاولیاء تشریف فرما تھے، ایک چند دوست آپ کے ساتھی مریدین وہ بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے، آنکھیں اشک بار تھیں، فرمانے لگے کہ غنیمت سمجھو دوستو مل بیٹھنے کی گھڑی کو کہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ دوست پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ حضور کیا بات ہے، اس سے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ دوستو یاد رکھو 100 سال بعد کیا ہوگا، تصور باندھو، اپنے ذہن میں سوچو کہ آج کے بعد 100 سال کے بعد کیا ہوگا۔ ہم منو مٹی تلے ہوں گے، ایک طوطے کے تلے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور اس وقت کچھ بھی نہ ہوگا، جن پر ہم جان چھڑکتے تھے وہ بھی نہ ہوں گے، ہمارے پیارے نہ ہوں گے، ہم نہ ہوں گے، کچھ بھی نہ ہوگا، ہمارے گھروں میں اجنبیوں کے ڈیرے ہوں گے، اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہوگا، اور سب ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھو، غور کرو، تصور باندھو کہ آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا۔ اس وقت ایک خیال آئے گا، آپ فرماتے ہیں خیال آئے گا اس وقت کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارے دادا کا نام لیتا، ہمارے باپ کا نام لیتا، ہمارے کسی پیاروں کا نام لیتا، میں کسی کا نام نہیں، اجنبیوں کے ڈیرے ہوں گے ہمارے بعد، انہی کا نام ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، مریدین بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں بھی اشک بار ہو گئی آنکھیں، فرمانے لگے کہ اس وقت ایک خیال آئے گا، ایک خیال آئے گا۔ کسی نے ہمت کر کے عرض کی حضور کیا خیال آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ خیال یہ آئے گا، ایک پچھتاوا ہوگا اور سوچیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے اپنی انا، اپنے حسد، اپنی لڑائیاں، اپنا بغض ہمیں کوئی کام نہ دے سکا، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اور جس کے خاطر ہم نے انا کی، حسد کیا، وہ سب بھی ختم ہو گئے، اور ہم گھاٹے میں رہ گئے، کوئی سودا نہ کر سکے۔ ہمارے بڑے، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر ہمیں کہتے رہے نیکیاں کر لو، جو کمایا وہ بھی نیکیوں میں خرچ کر لو، کچھ نیکیاں کما لو، کچھ کر، لیکن ہم دنیا کی دولت سے پیار کرتے رہ گئے، ہم ہوس کے مارے رہے، ہم کوٹھیاں بناتے رہ گئے، ہم بنگلے بناتے رہ گئے، ہم گاڑیوں کی جستجو میں لگے رہے، لیکن آج نہ گاڑی کام آتی ہے، نہ بینک بیلنس کام آ رہا ہے، نہ محلات، نہ کوٹھیاں، نہ انا، نہ حسد، کوئی شے کام نہیں آ رہی، گھاٹے میں پڑ گئے۔ اس وقت خیال آئے گا، فرمانے لگے اے کاش کہ ہم مان لیتے کہ ہمارے مرشد کہتے رہ گئے عرس پہ خرچ کر لیں، نیکیوں میں خرچ کر لیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، مسکینوں کو کھلا دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کچھ نیک کام کر لیں، نیک فلاحی کام کر لیں، دیگیں لگا دیں غریبوں کے لیے، دیگیں لگا دیں نیک کاموں کے لیے، لیکن ہم نے طوائفوں پہ پیسہ لٹا دیا، ہم نے فضول کاموں میں اپنی خوشنودی کے خاطر پیسہ لٹا دیا، ہم نے منصب اور عہدے کے خاطر پیسہ لٹا دیا، ہم نے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، ہم نے غریبوں کا مال ہڑپ کر لیا۔ آج وہ سب چیزیں ہمارے پھندا بن کے گلے میں پڑی ہیں، آج ہمارے لیے جن کے دل توڑے، جن کی دل آزاریاں کریاں، آج وہ لوگ ان کا حساب